دوستوں، آج 20 شعبان ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر رب کریم کے صفاتی نام کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ شعبان کی 20 تاریخ ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، 400 کروڑ بھی مانگے گا تو شام تک آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ 400 کروڑ شام تک کیسے مل سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک تو ہفتے کا دن ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور آپ کسی بندے سے نہیں، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے۔ کیا وہ آپ کی مانگی گئی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا؟ آج تک پیغمبروں نے، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مانگا رب کریم سے مانگا، اور جو بھی مانگا رب کریم نے ان کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں مانگنے کا طریقہ آتا تھا، انہیں رب کریم پر اتنا یقین کامل تھا کہ انہیں دوبارہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اللہ والوں، آج 20 شعبان ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 400 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے کو نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بے شک رجب کا مہینہ گزر چکا، شب معراج کی رات بھی گزر چکی، شب بارات کی رات بھی گزر چکی ہے۔ آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 4 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد، جس خواہش کے لیے مانگیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنیں، بیٹیاں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں بے روزگاری کا ڈیرا ہے، بے روزگاری نے جان لے رکھی ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، لوگ آپ کو اولاد کا تانا دیتے ہیں، آپ کی غربت کا، آپ کے فاقوں کا تماشا بناتے ہیں، تو آج ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ غربت، تنگ دستی، رزق، دولت جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ہفتے کے دن اس وظیفے کو 4 بار پڑھتا ہے، فوراً رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، فوراً رب کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اور جب رب کی غیبی مدد آ جاتی ہے پھر دوبارہ بندے کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جس مقصد کے لیے مانگتے ہیں، جو بھی ضد کرتے ہیں، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل ہر کسی کو نصیب میں نہیں آتا۔ آج 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے کہ جو بڑے بڑے وظیفوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو کہ سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج 20 شعبان ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 20 شعبان ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ بے گھر ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر کے لیے پڑھ لو۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 20 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لو۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں
آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اومان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ 20 شعبان ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آپ شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن کملی والے آقا کے مہینے میں آج ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو لوگ ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلدی اپنی خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلدی اپنے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ 20 شعبان ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رب کریم نے اپنے مہینے کو رمضان اور رجب کے درمیان میں رکھا ہے۔ رجب میں انسان جو بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پالائی کرتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں اس کو کاٹتا ہے، اس کی کٹائی کرتا ہے۔ اب جو بندہ شعبان میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرے گا، رب کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، وہ رمضان کے مہینے میں انعامات سے نوازا جائے گا۔ وہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، رمضان کا مہینے کی آمد بھی آمد ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو خوب نوازے، اللہ پاک کی ذات آپ کا نام کا چرچا عرش پہ کرے، فرشتوں کے درمیان کرے؟ اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں تو پھر 20 شعبان ہفتے کے دن اس عمل، اس وظیفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، 4 انگلیوں پر پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، یہ وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار ہی آپ کو ملتا ہے۔ اللہ والوں، ہر صورت اس وظیفے کو کر لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ پورے سال کا پچھتاوا برداشت کرنا چاہتے ہیں، ایک اور سال غربت، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی کتنی قدر و قیمت کے چند مہینے، چند دن، چند گھنٹوں کا نہیں، بلکہ پورے ایک سال 365 دن کے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 20 شعبان ہفتے کے دن یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے، ہاتھ کی صرف اور صرف 4 انگلیوں پر، اور آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 20 شعبان ہفتے کے دن اس وظیفے کو چھوڑے گا، اور جو بندہ اس وظیفے کو چھوڑے گا وہ پورا سال پچھتائے گا کہ کاش میں اس وظیفے کو کر لیتا، اس وظیفے کو میں 20 شعبان ہفتے کے دن کر لیتا، ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیتا۔ اس وظیفے کو جب چھوٹا سا وظیفہ کہتے ہیں تو اللہ والوں پھر کیوں نہیں پڑھ لیتے آپ؟ میں چھوٹا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی یوں ہوں کہ کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، کم پڑھیں، صحیح پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کا دھیان بھی بھٹکے نہ۔ اللہ والوں، رب کریم نے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی من پسند مرادیں اللہ پاک سے پوری کروا لیں، تو اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو آج وقت دیا ہے، آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 20 شعبان ہفتے کے دن آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ دکان، دفتر، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سب سے پہلے 20 شعبان ہفتے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ آج تیرے منگتے بھکاری تیرے فقیر بن کر بیٹھے ہیں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ جو کوئی بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اولاد نورینہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے، جو تنگ دست ہے اس کو مالا مال فرما، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستیاں، پریشانیاں اور اس قدر کی مصیبتیں، فاقے اور نحوست ہے، میرے مولا ان کے گھر پہ اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا جو مانگ پائے مقدر فرما، نہ مانگ پائے اپنے فضل کے صدقے طفیل ہماری مقدروں میں لکھ دے۔ میرے مولا یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تیرے پیارے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ میرے مولا تو ہم سے ناراض نہیں ہونا، تو ہم پر رزق تنگ نہیں کرنا، تو ہم پر رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کرنا، ہماری مغفرت فرما دے میرے مولا۔ ہمارے تھوڑے سے اعمال پر، تھوڑی سی ڈیوٹی پر راضی ہو جا میرے مولا، بے شک تو بڑا فضل اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرمائے، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا بیان نہیں کر سکتا، یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، زبان بول نہیں سکتی۔ میرے مولا اپنی مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا تیرے کن کا محتاج ہے، صرف تیرے کن کی محتاج ہے، میرے مولا کن فرما دے۔ یہودی تباہ و برباد ہو جائیں گے، مسلمانوں کو عروج اور غلبہ مل جائے گا۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، میرے مولا ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، امت محمدی کی مدد فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد جاری ہو جائے۔ اللہ والوں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھیں، اللہ والوں بالخصوص آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا، ہاتھ اٹھا کے ضرور کہیے گا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بزرگوں سے اس چیز کی درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اللہ والوں 20 شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن آج ہفتے کا خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی غلطی کوتاہی سے اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ توجہ دیں۔ اللہ والوں آج 20 شعبان ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو آپ لوگ نہیں کر پائے، اللہ والوں آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے اسکپ کرنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ، وظیفے کا کوئی ایسا حصہ جس کو نہیں چھوٹنا تھا، اگر وہ چھوٹ گیا، اللہ والوں یہ دن گزر گیا، پھر 1 سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ اللہ والوں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت اور مقصد الگ ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی من پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگاری چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، وہ اولاد چاہتا ہے۔ جس کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے،
آج رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کیجئے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آپ نے زیادہ مانگنا ہے۔ آج رب کریم سے رب کو ہی مانگ لو۔ اللہ والو، رب کریم سے اگر کوئی 400 کروڑ بھی مانگتا ہے نا تو رب کی ذات عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج، چاند سب میرے رب کے، صرف میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ والوں، تو ہماری قسمت بھی صرف ایک ان کی محتاج ہے۔ تو آپ لوگوں نے فوراً سے اپنے مقصد کی نیت کر کے پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ والوں، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن وظیفہ صرف 1 منٹ یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگنے والا۔ اللہ والو، یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رحمان و یا رحیم۔ یہ 2 نام ہیں جو اللہ پاک کی رحمان اور رحیم صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی رحیم، ان دونوں چیزوں کو یہ صفت ظاہر کرتی ہے، اور یہ بات ہم مسلمانوں پر عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا جائے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ یہ دوسری صفات بتائے گی، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ والو، رب سے جو مانگو گے مل جائے گا، جیسا مانگو گے مل جائے گا۔ بس جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جس تعداد، جس کوانٹٹی میں بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ لوگوں نے آج 20 شعبان ہفتے کے دن پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو 20 شعبان ہفتے کے دن سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار کیا جائے گا، یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار شمار کیا جائے گا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں یا رحمانو یا رحیمو، تو اپنے دل میں اس بات کا تصور کر رہے ہوں، اس بات کا اقرار کر رہے ہوں کہ میں اپنے مولا سے، میں اپنے رب سے بالکل بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگ رہا ہوں، اور رب میری مدد فوراً جاری فرما رہا ہے۔ آپ نے اس تصور کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ خاص عمل ہے یا رحمانو یا رحیمو، یہ 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار 11 ٹائمز یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں، پھر جو وظیفہ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف 4 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 20 شعبان ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ یہ وہ مستند اور آزمودہ عمل ہے جس سے بہت سے لوگ اللہ والوں نے اپنی تقدیر کو بنا دی، اپنے بنتالوں کو کھلوا دیا، اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوا دیا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اور ہاتھوں کی ہر انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 4 انگلیوں پر صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے 4 انگلیوں پر 12 بار پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ہم لوگ صلاۃ التسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح میں ہی پڑھا جاتی ہے، یہ تسبیح کی صلاۃ بھی ہوتی ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہیں تک پڑھنا ہے، پورا نہیں پڑھنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی پورا پڑھنا چاہے تو پورا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن الغرض اگر اتنا بھی پڑھ لے گا تو آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ دھیان سے پڑھیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 1 بار ہو گیا، اگر آپ کو پورا پڑھنا ہے۔ اگر آپ آدھا پڑھنا چاہتے ہیں، ستھرا پڑھنا چاہتے ہیں، تو آرام سے اس طریقے سے پڑھیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آرام سے پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آرام سے پڑھوں
کم پڑھوں اور ستھرا پڑھوں تو اس طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ کلمہ ہیں کہ جن کو پڑھ کے دار اسلام میں کافروں کو داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں گے اللہ پاک کی ذات ان کلمات سے کتنا خوش ہوتی ہے کہ ان کے سارے کفر جرائم جتنے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتی ہے، کیونکہ جو پہلا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھا کر بھی دار اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھ کر بھی دار اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ لیکن جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں، جو بہت بڑے کٹر دشمن ہوتے ہیں، جب ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جب وہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تب تیسرے چوتھے اور پانچویں چھٹے ان کلموں کا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اول تو ہر مسلمان کو پورے 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو یہ باقی کے کلمے بنائے وہ اسی لیے بنائے کہ جو رد کفر، جنہوں نے بالکل ہی کفر کا رد کرنا ہے، وہ ان کو پڑھیں۔ جو اللہ پاک سے بڑی بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے بڑی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے بڑی معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ بڑے کلمات ہیں۔ تو اسی لیے آج کے اس عمل میں، خاصم خاص عمل میں، آپ کو تیسرے کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے فوری طور پر جب اس کو 12 بار پڑھ لیا تیسرے کلمے کو، پھر آپ لوگ فوراً سے جو تیسرا اور آخری وظیفہ کرے گا، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ انمول وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ توبہ کر لیں، اللہ پاک سے گناہوں کی معافیاں کروا لیں اور اللہ پاک کی رحمت کو بھی طلب کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے رزق لینا ہے اور کھلا ہوا رزق لینا ہے۔ یعنی کہ یا رزاق یا فتاح، اے رزق دینے والے اور ایک کھولنے والے، ایک کامیابی دینے والے۔ آپ نے رزق بھی مانگنی ہے اور کامیابی بھی مانگنی ہے۔ اللہ والو ان دونوں صفاتی ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی وہ صفات ہیں کہ یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا فتاح، یہ فتاح مطلب کھولنے والا، کھولنے والا، کامیابی دینے والا۔ اللہ والو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار کیا جائے گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ 2 نام ہیں، یہ وہ 2 کلمات ہیں کہ جب آپ لوگ ان ناموں کو پڑھیں گے تو رب ذوالجلال آپ کی تمام دکھ درد تکلیفوں کو فوراً سے دور فرما دے گا۔ اللہ والو ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، لیکن ستھرا پڑھنا ہے، کم پڑھنا ہے، مطلب ستھرا پڑھنا ہے۔ کوئی اتنا خاص آپ لوگ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو آدھے گھنٹے کا عمل بتا رہا ہوں، بتانے میں وقت لگتا ہے کیونکہ کوئی بات سمجھانے میں بعض اوقات گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ والو جتنی میں نے آپ کو بات بتائی وہ ساری آپ کے لیے کام کی ہیں۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تبھی آپ کو اس وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی اور اس وظیفے کی تعظیم اور توقیر اور اس کی عظمت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا اور رب کی ربوبیت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ آپ کو اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا اور پھر آپ کا قلب، آپ کا دل خود اس چیز کی گواہی دے گا کہ اس مہینے کو میں غفلت میں گزار رہا ہوں۔ اللہ والو ویڈیو لمبی بنانے کا، ہر بات ڈیٹیل میں بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کا بندہ ویڈیو دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ تیز ہوتے ہیں، وہ یہ بات بولتے ہیں کام کی بات کریں، اور اگر جب کام کی بات کی جاتی ہے تو جن کو تھوڑا دیر سے سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور کامنٹ سیکشن میں بار بار سوال قائم کرتے ہیں۔ تو جو سمجھدار ہیں وہ بے شک کاٹ کاٹ کے دیکھ لیں، اگر ان سے کوئی اہم حصہ چھوٹ گیا تو وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ پھر ہمیں بلیم نہ کریں آگے کامنٹ سیکشن میں کہ وظیفہ کیا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا بتایا ہوا کوئی عمل آپ لوگ کریں اور فائدہ نہ ہو، کیونکہ رب کے صفاتی نام بتائے جاتے ہیں، قرآن سے ہی وظیفہ بتایا جاتا ہے، احادیث سے مستند وہ آزمودہ وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر بزرگان دین کی ایک گہری تحقیق ہوتی ہے، ایک بڑے حصے نے اس پر تحقیق کی ہوتی ہے۔ ہم وہ وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ والو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، ان میں سے کوئی 2 نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔